السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلا جو سیشن ابھی لاگ آف کیا ہے تو اس میں چونکہ اسکرین شیئر کا مسئلہ ہو رہا تھا تو اس لیے اس کو ختم کر کے میں نے یہ دوسرا لائیو لانچ کیا ہے۔ امید ہے کہ اس میں انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو آواز بہرحال میری آ رہی ہوگی۔ یہ کتاب آپ کی اسکرین پر ہے۔ اس کتاب کے مصنف کا نام ہے آرمین نوابی، اور کتاب کا جو عنوان ہے وہ ہے Why There Is No God: Simple Responses to 20 Common Arguments for the Existence of God۔ یعنی کتاب کا عنوان ہے کہ خدا کیوں نہیں ہے، اور اس نے اس کتاب میں موحدین کی طرف سے یا اہل مذہب کی طرف سے جو 20 دلائل دیے جاتے ہیں خدا کے وجود پر، اس شخص نے ان 20 دلائل کا جواب دیا ہے۔ اور اس کی کتاب کی جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ ایک فصل اور چیپٹر میں ایک دلیل ہے اس اہل مذہب کی طرف سے، اور پھر اس کے بعد اس شخص کی جانب سے اس دلیل کے اوپر تبصرہ ہے۔ کتاب پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ جانیں کہ ایتھیسٹ کی سائیکالوجی کیا ہے، وہ کہاں سے سوچتا ہے، اور اس کے ذہن میں اہل مذہب کے تعلق سے کیا دلائل ہیں، یعنی وہ کیا سمجھتا ہے، اس کو کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہماری کیا دلائل ہو سکتے ہیں، اور پھر وہ ان دلائل کا جواب کس طریقے سے دیتا ہے۔ اس بات کا بہت قوی امکان ہے، آپ دیکھیں گے جیسے جیسے ہم کتاب کے اندر موو کریں گے آگے، کہ جس دلیل کو وہ دلیل سمجھ رہا ہے دراصل وہ دلیل ہے ہی نہیں۔ تو ایسا بہت ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایتھیزم ایک بہت ہی کمزور چیز ہے، یہ کوئی مضبوط فلسفہ نہیں ہے، یہ کوئی مضبوط نظریہ نہیں ہے، اور جو ہاں لیکن اپیلنگ بہت ہے، یعنی نوجوانوں میں، لڑکے لڑکیوں میں، بلکہ اب تو یہ کہنا چاہیے کہ ادھیڑ عمر کے لوگوں میں بھی یہ چیز پھیل رہی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایتھیزم کا مطلب ہے آزادی، مذہب سے آزادی، اور یہ جو بہت سے ملکوں کے اندر میرا جسم میری مرضی اس طرح کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، وہ دراصل اسی ایتھیزم کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ساری عورتیں جو اس طرح کے نعرے لگاتی ہیں وہ ایتھیسٹ ہیں، لیکن دراصل ان کو فیول وہیں سے ملتا ہے۔ تو اسی لیے یہ نظریہ چونکہ عام بہت ہو رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اس لیے ہم اس نظریے کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ نظریہ بہت مضبوط بنیادوں کے اوپر قائم ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے ہم آگے چلیں گے آپ اس کو نوٹ کریں گے۔ اس کتاب کا جو مقدمہ ہے وہ تقریباً 4-5 پیجز میں ہے، تو آج اسی کو انشاءاللہ کر لیتے ہیں، انٹروڈکشن۔ یہ آرمین نوابی، اس کا تعارف میں کراتا چلوں، اس نے خود ویسے اپنا تعارف بھی کرایا ہے اسی مقدمے کے آخر میں، تو پہلے اسی کو لے لیتے ہیں۔ Who are we؟ یہ کہتا ہے کہ this book was written by Armin Nawabi, a former Muslim from Iran and the founder of Atheist Republic, a non-profit organization with upward of 1 million fans and followers worldwide that is dedicated to offering a safe community for atheists around the world to share their ideas and meet like-minded individuals۔ یعنی یہ کتاب آرمین نوابی نام کے ایک شخص کے ذریعے لکھی گئی ہے۔ یہ سابق مسلمان ہے، اس کا تعلق ایران سے ہے، اور اس کی ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے ایتھیسٹ ریپبلک۔ یہ ایتھیسٹ ریپبلک ایک نان فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے۔ نان پروفٹ آرگنائزیشن کا مطلب ہوتا ہے ایسی آرگنائزیشن جو ڈونیشن کے اوپر چلتی ہو۔ یہ میں نے اس لیے بتا دیا چونکہ بہت سے لوگ اس طریقے کی آرگنائزیشن اپنے کھانے کمانے کے لیے
ہر دور میں اور ہر جگہ اور ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں، تو وہ قائم کر لیتے ہیں. تو یہ کھانے کمانے کا ہی دھندا ہے. لیکن یہ مشہور اتنا ہوا کہ اس کے 1 ملین سے زیادہ اس سوسائٹی کے ممبر ہیں. یعنی یہ سارے کے سارے ایتھیسٹ ہیں، کم سے کم اکثر تو ہیں ہی. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسی سیف کمیونٹی بنانا چاہتا ہے کہ جہاں ایتھیسٹ اپنے نظریات اور خیالات کا کھل کر اظہار کر سکیں. یہ کہتا ہے کہ ایتھیسٹ، یہ جو جملہ ہے اس کو یاد رکھیے گا، ایتھیسٹ آر اے گلوبل مائنورٹی. یہ اپنے آپ کو مائنورٹی کہتے ہیں کہ ہم عالمی مائنورٹی ہیں. اگر پوری دنیا میں دیکھا جائے تو ہم اقلیت میں ہیں. اس جملے کو یاد رکھیے گا، آگے یہ آپ کے کام آنے والا ہے. And it is not always safe or comfortable for them to discuss their views in public. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے نظریات کا کھل کر عوامی پلیٹ فارم پر اظہار نہیں کر پاتے. اس لیے اس شخص نے یہ پلیٹ فارم ان کے لیے بنایا ہے، اور اس پلیٹ فارم پر موجود لوگوں کے لیے اس نے یہ کتاب لکھی ہے. تو اب اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس آرگنائزیشن میں 1 ملین سے زیادہ افراد ہوں، ان کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے. اور امیزون کے اوپر، جیسے میں نے لکھا بھی تھا، یہ بیسٹ سیلر رہی ہے اس موضوع کے اوپر ایک عرصے تک. یعنی بہت بڑی تعداد میں لاکھوں لوگوں نے اس کتاب کو خریدا ہے اور وہ اس کتاب سے متاثر ہوئے ہیں. لیکن میں نے جہاں تک اس کتاب کو پڑھا، مجھے بظاہر کوئی ایسی وجہ نہیں لگی کہ اس کتاب سے متاثر ہوا جائے. اسی لیے ہم نے اس کتاب کا انتخاب کیا کہ چونکہ ملحد کا یہ ایک بنیادی ذریعہ معلومات ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں تک جاتا ہے، اس کی کیا دلائل ہیں، اور ہم اس کے دلائل کا کیسے رد کر سکتے ہیں. اس مقدمے کے شروع میں جو عنوان ہے وہ یہ کہ who is this book for، یعنی یہ کتاب کن لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے. تو یہ خود کہتا ہے کہ یہ کتاب صرف ملحدین کے لیے نہیں لکھی گئی، بلکہ میرے اور آپ کے لیے، یعنی موحدین کے لیے اور اہل مذہب کے لیے بھی لکھی گئی ہے. کہتا ہے کہ this book is written for atheists, believers and the undecided who find the concept of God an important one to examine critically and worth discussing. So جو لوگ بھی خواہ وہ ایتھیسٹ ہوں یا مؤمنین ہوں، بلیورز ہوں، یا وہ لوگ ہوں جو ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ خدا کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے، لیکن خدا کا وجود یا خدا کا ہونا ان کی زندگی میں اہمیت کا حامل ہے، یہ ان تمام لوگوں کے لیے کتاب لکھی گئی ہے. So this book acts as a basic introduction to the debate about God, providing a springboard for new ideas to be formed and discussed. تو یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب اس میں یعنی خدا کے تعلق سے جو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، جو مناظرہ مکالمہ ہو سکتا ہے، اس کے اوپر یہ بنیادی معلومات پیش کرنے کے لیے کتاب لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. کتاب کا جو بنیادی منہج ہے اس کے اوپر آتے ہیں. یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ آتھر کون ہے، یعنی مصنف کون ہے. یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کتاب کن لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے. اب آگے اس کتاب کی جو بنیاد ہے وہ یہ صفحہ ہے. اس پوری کتاب کے اندر جتنے بھی آرگیومنٹس ہیں اس میں بنیاد یہ صفحہ ہے. یہ صفحہ نمبر 5 ہے مقدمے کا، انڈرسٹینڈنگ دا برڈن آف پروف. اور میں اس ایک ویڈیو میں دراصل اس چیز کو اشارتاً ذکر بھی کر چکا ہوں. برڈن آف پروف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دلیل دینے کی ذمہ داری کس کی ہے، ثبوت دینے کی، ثبوت فراہم کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے. اس چیز کو اس مقدمے کے اس صفحے کے اوپر یہ شخص سمجھانا چاہتا ہے. یہ کہتا ہے کہ آخری جو پیراگراف ہے، بلکہ سیکنڈ جو پیراگراف ہے اس کو دیکھ لیجئے، وہ ہائی لائٹڈ نہیں ہے، ہائی لائٹڈ پیراگراف سے اوپر. یہ کہتا ہے کہ ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ ہاؤ دا برڈن آف پروف ورکس consider an example by Matt Gilhunty from the Atheist Experience TV show. یہ کہتا ہے کہ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ کس طریقے سے ثبوت مہیا کرنے کی ذمہ داری ہم طے کرتے ہیں. اس کو ایک مثال سے سمجھیے. مثال یہ ہے کہ imagine that you are given a jar full of beans. سمجھیے کہ آپ کو ایک جگ دیا گیا اور اس کے اندر بہت سارے بینز، یعنی سمجھ لیجیے کہ مٹر کے دانے یا چھولے کے دانے ہیں. You have no idea how many beans are in the jar. آپ کو یہ معلوم نہیں کہ کتنے دانے اس کے اندر موجود ہیں، یہ پورا فل ہے. But you know that it must be either an even or an odd number. آپ کو اتنا معلوم ہے کہ یا تو یہ ایون نمبر میں ہوں گے یا آڈ نمبر میں ہوں گے، یعنی یا تو
یہ طاق نمبر میں ہوں گے یا یہ کہ زوج میں ہوں گے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ 3333 ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صرف 3000 ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 2000 ہو. اتنا آپ کو معلوم ہے. ٹھیک ہے. with no supporting evidence one way or the other, however, you could not say for sure whether the jar contained an even or odd number of beans. آپ کو چونکہ اتنا تو معلوم ہے کہ اس میں odd یا even نمبر ہو سکتا ہے، طاق یا زوج نمبر ہو سکتا ہے، لیکن بغیر کسی دلیل کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں طاق نمبر بینز موجود ہیں یا زوج کوئی بھی نمبر جو زوج ہو اتنے اس کے اندر بینز موجود ہیں. یا آپ نہیں کہہ سکتے جب تک کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہ ہو، کوئی ثبوت نہ ہو، کسی نے اس کو کاؤنٹ نہ کر رکھا ہو، کوئی خبر نہ ہو، کوئی شہادت نہ ہو، کوئی نہ کوئی ڈاکیومنٹ ہو اس تعلق سے، کہیں کچھ لکھا ہوا ہو. جب تک کہ آپ کے پاس کوئی سپورٹنگ ایویڈنس نہ ہو آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. بات بالکل صحیح ہے، سمجھ میں آنے والی ہے. If you were to claim that it was one or the other, you would need some supporting evidence or logical reasoning. اگر آپ کسی بھی ایک نمبر کو پیش کرتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی ثبوت فراہم کریں یا کوئی یعنی ایسی لاجیکل ریزننگ یعنی عقلی دلیل پیش کریں. Otherwise your claim would simply be a random guess. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ کوئی دلیل فراہم نہیں کرتے ہیں، تو آپ کا جو یہ دعویٰ ہے یہ محض ایک سمجھ لیجئے کہ ظن ہوگا، وہم ہوگا. اس کو آپ نظریہ نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ عقیدہ نہیں کہہ سکتے. یہ مثال دینے کے بعد اب جو آگے اس نے لوگوں کو بے وقوف بنایا ہے دراصل اس کو سمجھنا ہے. یہ کہتا ہے کہ the burden of proof is a necessary part of any debate. یہ طے کرنا کہ ثبوت فراہم کرنے کی ذمہ داری کس پارٹی کی ہے، کس فریق کی ہے، یہ چیز کسی بھی ڈیبیٹ کا ایک بنیادی مسئلہ ہے. جب بھی ہم ڈیبیٹ شروع کرتے ہیں تو ہمیں یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ کس فریق کو ثبوت فراہم کرنا ہے، دلائل دینے ہیں، اور کس کو ڈیفینڈ کرنا ہے، کس کو دفاع کرنا ہے. تو the burden of proof is a necessary part of any debate regardless of the topic being discussed. چاہے وہ ڈیبیٹ کسی بھی موضوع پر ہو. Its utility in facilitating discussion is so well established that it is required in legal proceedings as well. یہ کہتا ہے کہ یہ چیز کہ دلائل فراہم کرنا کس کی ذمہ داری ہے، یہ چیز صرف ڈیبیٹ میں نہیں ہوتی بلکہ عدالت میں بھی یہ چیز ہوتی ہے. تو جب آپ کوئی دعویٰ کرتے ہیں عدالت میں تو یہ عدالت طے کرتی ہے کہ مدعی کون ہے، مدعا علیہ کون ہے. جو مدعی ہے اس کا کام ہے ثبوت فراہم کرنا اور مدعا علیہ کا کام ہے ڈیفینڈ کرنا. آگے یہ خود ہی کہتا ہے کہ the prosecution must prove beyond a reasonable doubt that the defendant is guilty. پروسیکیوشن سے مراد ہے استغاثہ. استغاثہ کو یہ ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے beyond a reasonable doubt، یعنی ایسی دلیل قطعی دینی ضروری ہوتی ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ جو مدعا علیہ ہے وہ مجرم ہے. تبھی مدعا علیہ کو مجرم مانا جائے گا، ورنہ مدعا علیہ کو مجرم نہیں مانا جائے گا. تو یہاں سے یہ ثابت کر رہا ہے، یہ شخص یہ کہنا چاہتا ہے کہ کسی بھی کورٹ میں کے کیس میں چلے جائیں آپ یا کسی بھی ڈیبیٹ میں چلے جائیں، وہاں پر یہ طے کرنا ضروری ہوتا ہے کہ مدعی کون ہے، مدعا علیہ کون ہے. مدعی کے ذمے دلائل دینا ہے، مدعا علیہ کے ذمے ڈیفینڈ کرنا ہے. مدعا علیہ کے ذمے دلائل دینا نہیں ہے. یہ بات اتنی واضح ہے کہ جو لوگ بھی ہدایہ پڑھے ہوئے ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. کتاب الدعوہ جن لوگوں نے پڑھ رکھا ہے، بلکہ قدوری کے اندر کتاب الدعوہ جنہوں نے پڑھ رکھا ہے وہ بھی بہت آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اب آگے جو پیراگراف آ رہا ہے اسی کے اوپر انشاءاللہ ہم تفسیرہ بھی کریں گے. وہ یہ کہتا ہے کہ in the case of debates about God, the burden is on the believer to offer support for her position if she wishes it to be considered seriously. یہاں سے اس نے اپنا دجل دکھایا ہے. یہ کہتا ہے کہ خدا کے تعلق سے جو ڈیبیٹ ہوتی ہے اس میں خدا کے وجود کے اوپر دلیل پیش کرنے کی ذمہ داری یا خدا کے تعلق سے دلیل پیش کرنے کی ذمہ داری بلیور کے اوپر ہے، یعنی اس کے اوپر ہے جو خدا میں یقین رکھتا ہے. یہ اہل مذہب کے اوپر ہے کہ وہ دلائل پیش کریں. اور اس میں اس نے ایک لفظ لکھا ہے if she wishes. اگر آپ انگریزی جانتے ہیں تو آپ کو حیرت ہوگی
کہ یہاں پر بجائے if he wishes کے یہ she wishes کیوں کہہ رہا ہے؟ she مؤنث کی ضمیر ہے اور he مذکر کی ضمیر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 100% ایتھیسٹ فیمنسٹ بھی ہوتے ہیں، تو ان کو یہ وہم رہتا ہے کہ چونکہ انسانیت نے عورت کو وہ مقام نہیں دیا ہے، لہٰذا ہم اپنے جملوں کے ذریعے یعنی عورت کو وہ مقام ہمیں دینا چاہیے، لہٰذا جہاں پر بھی ہی کا لفظ آتا ہے وہ شی لے آتے ہیں. تو if she wishes it to be considered seriously. تو اگر ایک اہل مذہب یہ چاہتا ہے کہ خدا کے تعلق سے اس کے نظریے اور اس کے عقیدے کو سیریسلی لیا جائے اور سمجھا جائے، تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دلائل پیش کرے. یعنی یہ شخص اپنی ذمہ داری سے ہٹ گیا، یعنی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ملحدوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم دلائل پیش کریں کہ خدا موجود نہیں ہے، بلکہ یہ اہل مذہب کی ذمہ داری ہے کہ وہ دلائل پیش کریں کہ خدا موجود ہے. In reality, the only necessary argument against believing in God is simply that there is no evidence that any God exists. کہتا ہے کہ ہماری طرف سے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی ایسا مضبوط اور قطعی ثبوت نہیں مل سکا کہ خدا موجود ہے، اس لیے ہم خدا میں یقین نہیں رکھتے. اس کے علاوہ خدا کے موجود نہ ہونے پر دلیل دینا ملحدوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ خدا کے اس بات کے دلائل دینا یہ اہل مذہب کی ذمہ داری ہے. تو اس نے گویا کہ یہ طے کر دیا کہ اہل مذہب مدعی ہیں اور ملاحدہ اور مرتدین جتنے بھی ہیں یہ مدعا علیہ ہیں. اب ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ مذہب کے تعلق سے یا خدا کے وجود کے تعلق سے جو ڈیبیٹ ہو اس میں مدعی کون ہوتا ہے اور مدعا علیہ کون ہوتا ہے. آگے دیکھیے یہ کہتا ہے کہ an atheist doesn't need to justify her lack of belief any further. کسی ایتھیسٹ کو اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو ڈیفینڈنٹ ہے، وہ تو مدعا علیہ ہے، اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے یہ کہتا ہے کہ this keeps the burden of proof on the side of the claimant where it belongs. لہذا ثبوت فراہم کرنے کی ذمہ داری ان مدعیوں کے اوپر ہے جو خدا کے وجود کے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. The person making a claim، اب یہاں سے یہ قیاس بھی کرتا ہے، یہ قیاس مع الفارق ہے. The person making a claim has to provide the evidence for its validity. Would you believe in the claim that flying pineapples exist until proven wrong without any evidence? کیا آپ اڑتے ہوئے انناس کے بارے میں یقین کریں گے محض یہ سوچ کر کہ میں جب تک کہ اس کو غلط ثابت نہ کر دیا جائے، جب تک کہ میں اس بات کو مان لیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اڑتے ہوئے پائن ایپلز بھی ہوں؟ کیا کوئی ایسا شخص کر سکتا ہے؟ Probably not، ہرگز نہیں. You would withhold belief until there is evidence to support such a claim. آپ جب تک یقین نہیں کریں گے جب تک کہ ثبوت نہ فراہم کر دیا جائے کہ دنیا میں اڑتے ہوئے پائن ایپل بھی ہوتے ہیں. محض کسی کے کہنے پر آپ یقین نہیں کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ چلو جب تک کہ اس بات کو غلط نہ ثابت کر دیا جائے تب تک میں یقین کر لیتا ہوں، ایسا نہیں، بلکہ آپ اس وقت یقین کریں گے جب کہ اس کو ثابت کر دیا جائے کہ دنیا میں اڑتے ہوئے پائن ایپلز ہوتے ہیں. یہ اس نے ایک مثال دی ہے. خلاصہ اس پوری ڈیبیٹ کا یا اس پورے پیراگراف کا یہ ہے کہ اہل مذہب دلیل دیں، ہم آپ کی دلیل کو دیکھیں گے، اگر آپ کی دلیل ٹھوس ہوگی تو ہم یقین کر لیں گے، وہ دلیل قطعی ہونی چاہیے تو ہم یقین کریں گے، اگر وہ دلیل قطعی نہیں ہوگی، ڈیفینٹ نہیں ہوگی تو ہم یقین نہیں کریں گے. یہ اس پورے بات کا خلاصہ ہے. تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ مدعی کون ہے اور مدعا علیہ کون ہے. چونکہ اس شخص نے کورٹ کی پروسیڈنگ کا بھی حوالہ دیا ہے تو ہمیں کورٹ کی جو پروسیڈنگز ہے اس میں بھی ہمیں دیکھنا ہوگا، اور جب بات مذہب کی ہے تو مذہبی بنیاد پر ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ مدعی کون ہے اور مدعا علیہ کون ہے. اس کی جو ڈیفینیشن ہے، آپ اگر گوگل کے اوپر سرچ کریں، مثلا فی الحال اگر کتابیں میسر نہ ہوں تو آپ کو بہت ساری ڈیفینیشنز ملیں گی مدعی اور مدعا علیہ کی، لیکن جو مضبوط ترین ڈیفینیشن ہے وہ امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ڈیفینیشن ذکر کی ہے. اور موسوعۃ القواعد الفقہیہ ایک کتاب ہے، موسوعۃ القواعد الفقہیہ، بلکہ افتاء میں قواعد الفقہ کے نام سے ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس میں بھی یہ قاعدہ امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. انہوں نے بہت مختصر الفاظ میں مدعی اور مدعا علیہ کو ڈیفائن کر دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ من ساعدہ الظاہر فالقول قولہ والبینۃ علی من یدعی خلاف الظاہر، کہ جو شخص ظاہر جس کو سپورٹ کر رہا ہو،
اپیرنٹ سچویشن، اپیرنٹ کنڈیشن جس کو سپورٹ کر رہی ہو، ظاہر کا ہم انگریزی ترجمہ اپیرنٹ کنڈیشن کر سکتے ہیں، تو وہ شخص مدعا علیہ فالقول قولہ، اسی کا قول معتبر ہوگا اگر ایویڈنس موجود نہیں ہے، والبینۃ علی من یدعی خلاف الظاہر، جو شخص اس ظاہر کے خلاف دعویٰ کرے وہ مدعی ہے، جو ظاہر کے مطابق دعویٰ کرے وہ مدعا علیہ ہے، جو ظاہر کے خلاف دعویٰ کرے وہ مدعی ہے۔ اس طریقے سے امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈیفینڈنٹ اور پلینٹف، مدعی اور مدعا علیہ کو ڈیفائن کر دیا ہے۔ اس کی انہوں نے ایک مثال بھی دی ہے، مثال ہے براءۃ الذمہ۔ براءۃ الذمہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان بنیادی طور پر اس طریقے سے پیدا ہوا ہے کہ اس کے اوپر کسی دوسرے کا کی کوئی لائبلٹی نہیں ہے، کسی دوسرے کا کوئی قرض نہیں ہوتا بنیادی طور پر۔ اصل یہ ہے کہ آپ مقروض نہ ہو، لیکن اگر کوئی شخص آپ کے خلاف یہ دعویٰ کرے کہ فلاں صاحب میرے مقروض ہیں اور انہیں 1000 روپے مجھے دینے ہیں، 1000 روپے میں نے ان کو قرض دیا تھا، تو اب جو شخص قرض کا انکار کر رہا ہے ظاہر اس کا سپورٹ کر رہا ہے، چونکہ براءۃ الذمہ اصل ہے، یعنی ذمہ فارغ ہونا یہ اصل ہے، تو جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر 1000 روپے قرض نہیں ہے وہ مدعا علیہ ہے، اور جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے اوپر 1000 روپے قرض ہیں وہ چونکہ خلاف ظاہر دعویٰ کر رہا ہے لہٰذا وہ مدعی ہے، اور ثبوت کو یا بینے کو یا ایویڈنس دینا، کوئی ڈاکیومنٹ دینا، کوئی گواہ دینا، یہ اسی کی ذمہ داری ہے۔ ایک دوسری مثال بھی دیتا ہوں۔ دوسری مثال یہ ہے کہ ایک شخص کسی مکان میں رہتا ہے، آواز صاف نہیں آ رہی ہے، کچھ لوگ یہ لکھ رہے ہیں، میں نہیں دکھائی دے رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب میں نے شیئر کی ہوئی ہے، لیکن آواز صاف نہیں آ رہی ہے، یہ کنسرن کی بات ہے۔ تو کیا واقعی آواز ٹھیک ہے؟ آپ لوگ صحیح سن پا رہے ہیں؟ اگر سن پا رہے ہیں صحیح تو مجھے ذرا سا 1-2 لوگ میسج کر دیں، باقی انشاءاللہ پھر کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو ایک دوسری مثال بھی دیتا ہوں میں، اس سے بھی ثابت ہو جائے گا کہ مدعی کون ہے اور مدعا علیہ کون ہے۔ آپ کسی گھر میں رہتے ہیں اور محض اس گھر میں رہنے کی بنیاد پر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ اس کے مالک ہیں۔ کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے جو اس گھر میں نہیں ہے کہ وہ مکان اس کا ہے، تو اب یہاں ظاہر جو سپورٹ کر رہا ہے وہ اس شخص کا سپورٹ کر رہا ہے جس کے قبضے میں مکان ہے، جو مکان میں رہ رہا ہے، لہٰذا وہ ہوا مدعا علیہ، وہ ہوا ڈیفینڈنٹ۔ اور جو شخص باہر کھڑا ہوا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ مکان اس کا ہے، وہ شخص ہے مدعی، چونکہ ظاہر قبضہ، ظاہر سے مراد یہاں پر قبضہ، قبضہ کس کا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ جو شخص مکان کے اندر موجود ہے قبضہ اس کا ہے، لہٰذا وہ ہے ڈیفینڈنٹ یعنی مدعا علیہ، اور جو شخص مکان کے باہر ہے چونکہ قبضہ اس کا نہیں ہے لہٰذا ظاہر اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے، وہ شخص مدعی ہے۔ اور اب ذمہ داری اس کی ہے کہ وہ ایویڈنس کورٹ کے اندر فراہم کرے کہ مکان کا مالک وہ ہے۔ اگر کوئی ڈاکیومنٹ اس کے پاس ہے، کوئی ول اس کے پاس ہے، کسی کی وصیت اس کے پاس ہے، اس نے اگر خریداری کی ہے تو ٹرانزیکشن کے جو پیپرز ہوں گے وہ اس کے پاس، کچھ بھی ہو وہ کورٹ کے اندر فراہم کرے۔ لیکن جو شخص مکان کے اندر رہ رہا ہے اس کو کچھ فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف اپنا ڈیفنس کرے گا۔ یہ مدعی اور مدعا علیہ کی تعریف ہے۔ تو دوبارہ ثابت یہ ہوا کہ جو شخص ظاہر کے مطابق بات کرے گا وہ مدعا علیہ ہوگا، جو شخص ظاہر کے خلاف بات کرے گا وہ مدعی ہوگا۔ اب آپ مذہب کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے، مذہب اور ملحدین کے درمیان، اہل مذہب اور ملحدین کے درمیان، اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ جو لوگ خدا کے وجود کے قائل ہیں کیا وہ ظاہر کے مطابق دعویٰ کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جو خدا کے منکر ہیں وہ ظاہر کے مطابق دعویٰ کر رہے ہیں۔ میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی، وہ یہ تھی کہ آرمین نوابی نے اپنا تعارف کراتے ہوئے، میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں، دیکھیے یہاں پر اس نے لکھا اپنا تعارف کراتے ہوئے کہ ایتھیسٹ آر اے گلوبل مائنورٹی and it is not always safe or comfortable for them to discuss their views in public، کہ ملحدین ایک عالمی اقلیت ہیں،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ خود اس بات کے قائل ہیں کہ اہل مذہب اکثریت میں ہیں، ہم لوگ اقلیت میں ہیں، کیونکہ ہمیشہ سے اہل مذہب رہے ہیں، روز اول سے وہ لوگ رہے ہیں جو خدا کے اوپر یقین کرتے آئے ہیں۔ خدا کے اوپر جن لوگوں کو یقین نہیں تھا، یعنی جو خدا کے وجود کے منکر تھے، وہ بعد میں آئے ہیں۔ تو ظاہر ان لوگوں کی سپورٹ میں ہے جو خدا کے وجود پر یقین رکھتے ہیں، اور جو خدا کے وجود میں یقین نہیں رکھتے ہیں ظاہر ان کے خلاف ہے۔ جس کے خلاف ظاہر ہو، جس کا دعویٰ ظاہر کے خلاف ہو، دراصل ثبوت فراہم کرنے کی ذمہ داری اس کی ہے۔ جس کا دعویٰ ظاہر کے مطابق ہو، ثبوت فراہم کرنے کی ذمہ داری اس کی نہیں ہے۔ لہٰذا ثبوت فراہم کرنے کی ذمہ داری ہماری یعنی اہل مذہب کی نہیں ہے کہ خدا موجود ہے، بلکہ ملحدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ خدا موجود نہیں ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دنیا میں کوئی ایسی چیز دکھائیں، کوئی ایک چیز، ایک چھوٹی سی مثال، چاہے وہ ایک سوئی کی ہو یا کسی بڑی مشین کی ہو، گھڑی کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو کہ جو خود سے خود بن جاتی ہو۔ ایتھیسٹ مر جائے گا لیکن ایسی کوئی مثال پیش نہیں کر پائے گا کہ ایک چیز موجود ہو اور وہ خود سے خود موجود ہو گئی ہو، وہ خود سے خود سامنے آ گئی ہو، کوئی مشینری ہو، کچھ بھی، خود کوئی چیز نہیں بنتی ہے، اس کے پیچھے ایک دماغ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اہل مذہب کا یہ ماننا کہ یہ کائنات خود سے وجود میں نہیں آئی ہے بلکہ اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، یہ ظاہر کے مطابق ہے۔ چونکہ دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو خود سے وجود میں آ گئی ہو، لہٰذا یہ دنیا بھی خود سے وجود میں نہیں آئی، یہ ظاہر کے مطابق ہے، اور جس کا دعویٰ ظاہر کے مطابق ہو وہ مدعا علیہ ہے۔ دوسری طرف ملحدین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تو خود سے وجود میں نہیں آ سکتی، لیکن یہ دنیا خود سے وجود میں آئی ہے، لہٰذا ان کا جو دعویٰ ہے وہ ظاہر کے خلاف ہے۔ اور المدعی من یدعی خلاف الظاہر، کہ مدعی وہ ہوتا ہے جو ظاہر کے خلاف دعویٰ کرے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ جو ملحدین ہیں وہ دراصل مدعی ہیں اور اہل مذہب مدعا علیہ ہیں۔ اب ملحدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ایسی ٹھوس اور قطعی دلیل پیش کریں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ خدا موجود نہیں ہے، لیکن آپ نے خود دیکھا کہ ملحدین اس شخص نے جو کہ سمجھ لیجئے کہ اپنے حلقے میں ان کا امام ہے، یہ یہی اعتراف کر چکا کہ ملحدوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ کہاں اس نے اعتراف کیا؟ یہ کہتا ہے اسی صفحے پر، In reality, the only necessary argument against believing in God is simply that there is no evidence that any God exists. An atheist doesn't need to justify her lack of belief any further. کسی ایتھیسٹ کو اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ اس کا عقیدہ اس بات کے اوپر ٹکا ہوا ہے کہ مخالفین اس کو کنونس نہیں کر پائے، مخالفین اس کو یقین نہیں دلا پائے، بس یہی ان کی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ ایتھیسٹ کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس پوری کتاب میں وہ اہل مذہب کی جانب سے بیان کردہ دلائل کا جائزہ لیتا ہے اور ان کے اوپر رد کرتا ہے، لیکن اپنی طرف سے کوئی مضبوط دلیل نہیں دیتا جس سے ثابت ہو کہ خدا موجود نہیں ہے۔ یہی سے آپ ملحدین کی پکڑ کریں گے، آپ یہ ثابت کریں گے کہ آپ کی پوزیشن مدعا علیہ کی ہے اور ملحدین کی پوزیشن مدعی کی ہے۔ ڈیبیٹ یہاں سے شروع ہونی چاہیے۔ ہم جب کسی ملحد سے ڈیبیٹ کرتے ہیں تو غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ چونکہ ہم خدا میں یقین رکھتے ہیں لہٰذا خدا کے وجود کو ثابت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، تو ہم خدا کے وجود کے اوپر دلائل دینے لگتے ہیں، اور جتنے بھی عقلی دلائل ہیں شبہ کہیں نہ کہیں پیدا کیا جا سکتا ہے۔ جتنے بھی عقلی دلائل ہیں، کوئی بھی آپ عقلی دلیل دیں، سامنے والا کوئی نہ کوئی اس کے اندر شبہ پیدا کر دے گا، اور پھر ملحد یہ کہے گا کہ دیکھیے آپ کی جو دلیل ہے وہ ڈیفینٹ آرگیومنٹ نہیں ہے، یعنی وہ دلیل قطعی نہیں ہے، لہٰذا آپ مجھے کنونس نہیں کر پا رہے ہیں، اور اس بنیاد پر میں کیسے خدا کو مان لوں۔ تو وہ جو ڈیبیٹ ہے وہ بحث تھوڑی بہت دیر کے بعد، چیخم چلا کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے پہلے یہاں سے شروعات ہو کہ یہ ڈیفائن کر لیا جائے کہ مدعی کون ہے اور مدعا علیہ کون ہے۔ اس کے بعد یہ جو اس نے ایک قیاس کیا ہے فلائنگ پائن ایپلز، میں نے ابھی اس قیاس کو ذکر کیا تھا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ کیا آپ اڑتے ہوئے پائن ایپلز کے بارے میں یقین کر لیں گے؟ تو دیکھیے اس نے جو قیاس کیا اللہ کے وجود اور اڑتے ہوئے پائن ایپلز، یہ قیاس مع الفارق ہے۔ کیوں؟ اس لیے
کہ ہم نے چونکہ انناس کو دیکھا ہے اور جتنے انناس کو ہم نے دیکھا ہے وہ ان میں سے کوئی بھی اڑ نہیں رہا تھا. تو اب اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اڑتے ہوئے انناس موجود ہیں تو اس کا جو دعویٰ ہے وہ ظاہر کے خلاف ہے. لہٰذا ہم اس وقت تک اس بات کو نہیں تسلیم کریں گے جب تک وہ دلیل نہ دے دے, وہ ثابت نہ کر دے کہ دنیا میں اڑتے ہوئے پائن ایپلز بھی ہوتے ہیں. چونکہ ہم نے پائن ایپلز کو دیکھا ہوا ہے اور ان میں سے کوئی بھی پائن ایپل اڑ نہیں رہا تھا. تو اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دنیا میں اڑتے ہوئے پائن ایپلز موجود ہیں تو اس کا دعویٰ خلاف ظاہر ہے, اور جس کا دعویٰ خلاف ظاہر ہے وہ مدعی ہے, اور مدعی کی ذمہ داری ہے دلائل فراہم کرنا. تو اس طریقے سے جو اس نے قیاس کیا ہے خدا کے وجود اور اڑتے ہوئے پائن ایپلز کے درمیان, یہ قیاس بالکل غلط, اور قیاس مع الفارق جس کو ہم اصطلاح میں اصول فقہ کی اصطلاح میں اس کو قیاس مع الفارق کہتے ہیں, کہ جب آپ دو چیزوں کے درمیان اینالائز کریں, دو چیزوں کے درمیان آپ انالوجی کریں تو دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہوں, دونوں ایک دوسرے کے موافق ہوں, جبکہ اڑتے ہوئے پائن ایپلز اور خدا کا وجود دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے. اب اس کے بعد یہ ثابت ہوا کہ اس اصول کی بنیاد پر یہ آگے پوری کتاب چلے گی. آج کی جو نشست ہے وہ تقریباً سمجھ لیجئے کہ ہمیں 35 منٹ ہو گئے ہیں اس کے مقدمے کو سمجھتے ہوئے, اور آج کا مقصد, سیشن کا مقصد صرف کتاب کا تعارف تھا, اور مقصد یہ تھا کہ اس کتاب کا جو بنیادی اصول ہے, چونکہ اس نے اپنے آپ کو مدعا علیہ اور ہمیں یعنی اہل مذہب کو مدعی مانا ہے, اور اس بنیاد پر یہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے, اور ہمارے جو دلائل ہیں چاہے وہ ہمارے دلائل نہ ہوں لیکن ہمارے کچھ دلائل جو یہ سمجھتا ہے کہ بڑے مضبوط دلائل ہیں, یہ ان کا آگے چل کر جائزہ لے گا. میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ اس کتاب میں دو طرح کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں. کچھ تو وہ دلائل ہیں کہ جن پر اہل اسلام یقین رکھتے ہیں, اور کچھ وہ دلائل ہیں کہ جن کا تعلق کرسچینٹی سے ہے. تو جن دلائل کا تعلق کرسچینٹی سے ہے ہم ان کا جائزہ نہیں لیں گے. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کرسچینٹی کس چیز میں بلیو کرتی ہے. ہم جس چیز کا جائزہ لیں گے وہ ہے مسلمانوں کے تعلق سے یا اہل اسلام کے تعلق سے جو دلائل یہ کہتا ہے کہ ہیں, تو کیا واقعی وہ ہمارے دلائل ہیں, اور اگر ہیں تو اس نے جو ان کا رد کیا ہے وہ رد کتنا ویلڈ ہے اور کتنا نہیں. ہم اس چیز کا انشاءاللہ آگے چل کر جائزہ لیں گے. تو آج کا جو حلقہ ہے وہ صرف مقدمے کے تعلق سے تھا. مقدمے کے اندر جو ضروری باتیں تھیں وہ آ گئی ہیں, وہ پوری ہو گئی ہیں. اگر آپ اس کتاب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سرچ کر لیجئے, ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے. مجھے بڑی مشکل سے ملی تھی, اور یہ اس کی PDF اویلیبل نہیں ہے, یہ میک بک کے اندر ہے, تو میں چاہ کر بھی آپ کو یہ ورژن نہیں دے سکتا, الا ہے کہ کوئی صاحب جو بہت ہی ٹیک سیوی ہو مجھے بتا دیں کہ اس کتاب کا لنک کہیں اگر میں ڈال سکوں تو ڈال سکتا ہوں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ کہ جیسے روزانہ کی بنیاد پر ہم اسکرین شیئرنگ سے کوشش یہ کریں گے کہ یہ کتاب آپ کے سامنے ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے چونکہ جو یوٹیوب ہے اس میں سہولت زیادہ ہے بجائے فیس بک کے, تو یوٹیوب پر اگر ہم لائیو کریں تو اس میں اسکرین شیئر بھی ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ویڈیو بھی آ جاتی ہے, آڈیو کوالٹی بھی اچھی ہے. تو یہ ممکن ہے کہ میں کل سے اگر سیشن کروں تو یوٹیوب پر کروں بجائے فیس بک کے, چونکہ فیس بک پر یا تو ویڈیو آتی ہے یا پھر میں اسکرین شیئر کر پاتا ہوں. تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کی اطلاع دے دوں گا, اور اگر ہم نے یوٹیوب کے اوپر شیئر کیا تو ہم اس کا لنک فیس بک کے اوپر ڈال دیں گے, تو یوٹیوب کے اوپر پھر آپ لوگ آ سکتے ہیں. بہت سے لوگوں کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ فیس بک کی جو ویڈیو ہے وہ بعد میں یوٹیوب پر ڈال دی جائے, تو اگر یہی ہے تو ہم سیدھے یوٹیوب کے اوپر کریں تاکہ وہ ویڈیو وہاں موجود رہے. اب بہت سارے کامنٹس آ رہے تھے, میں نے ان کے اوپر توجہ نہیں دی. اگر عبداللہ قاسمی صاحب, میں انشاءاللہ آپ کے کہنے پر وہ عبارت ای میل میں چیک کرتا ہوں, میں نے ابھی تک چیک نہیں کیا تھا, میں انشاءاللہ اس کو دیکھتا ہوں. جی ہاں بالکل نظر الہدا مومن صاحب, آپ نے بالکل صحیح بات کی. تو اگر کوئی ایسا سوال ہو جو اس موضوع سے متعلق ہو آج کے اس سیشن سے, وہ کیا جا سکتا ہے. باقی انشاءاللہ پھر ہم کل ملیں گے. اور مجھے تھوڑا سا آپ لوگوں کی فیڈ بیک کی بھی ضرورت ہوگی کہ اگر اس درس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے تو مجھے خوشی ہوگی کہ آپ مجھے اپنے مشورے سے نوازیں. فیس بک کے اوپر آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. سید احمد صاحب, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب ہم امام کرخی کا نام لیں گے
تو کیا ایتھیسٹ اس کو تسلیم کریں گے یا نہیں؟ نہیں، ہم نے ایتھیسٹ کے لیے یہ اصول ذکر نہیں کیا ہے، یہ تو ہم نے آپ کے لیے ذکر کیا ہے، لیکن امام کرخی کا بیان کردہ جو اصول ہے وہ یونیورسل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کورٹ کے اندر، میں نے اسی لیے مکان کی مثال دی ہے کہ مکان کے جھگڑوں میں کیسا ہوتا ہے، تو کورٹ کے اندر وہی بات تسلیم کی جاتی ہے جو امام کرخی نے ذکر کی ہے، چاہے آپ ان کا حوالہ دیں یا نہ دیں۔ جو مکان کا اگر قبضے سے متعلق میٹر ہے تو جس کے پاس قبضہ ہے حکومت اسی کو مالک تسلیم کرتی ہے، عدالت اسی کو مالک تسلیم کرتی ہے، اور جس کے پاس قبضہ نہیں ہے اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ مالک ہے۔ مجاہد حنیف صاحب، وقت میں اضافہ انشاءاللہ ہوگا، چونکہ آج صرف مقدمہ تھا، تو جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے بعض مرتبہ چیپٹرز جو ہیں وہ طویل ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ 45 منٹ سے زیادہ کا وقت لگے۔ تو یہ جو امام کرخی کا میں نے حوالہ دیا ہے یہ صرف مدارس سے وابستہ لوگوں کے لیے، چونکہ وہ امام کرخی ایک معتبر نام ہے، فقیہ ہیں، اس لیے ان کا حوالہ دیا ہے، ورنہ یہ یونیورسل ایک اصول ہے، ضابطہ ہے۔ میں اس کا جواب دے چکا ہوں مونس محمد صاحب، جو اصول ہدایہ میں ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کے یہاں مقبول ہوں، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن وہ معقول ہے۔ دیکھیے، مقبول اور معقول دونوں میں فرق ہے۔ ایک چیز عقل میں آنے والی ہے، اب سامنے والا اس کو قبول کرے نہ کرے وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم اس کو عقلی طور پر ثابت کر سکتے ہیں۔ اس کا اگر وہ سامنے والے کے ہاں مقبول ہے لیکن معقول نہیں ہے تو ہم ظاہر ہے کہ اس کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب خدا کا موجود نہ ہونا ان کے یہاں مقبول ہے لیکن معقول نہیں ہے، تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ خدا کا موجود ہونا ہمارے نزدیک منقول بھی ہے، معقول بھی ہے، ان کے یہاں مقبول نہیں ہے، تو ان کے یہاں کوئی چیز مقبول ہو یہ معیار نہیں ہے، معیار یہ ہونا چاہیے کہ وہ چیز معقول ہے یا نہیں۔ کیا کرائے کے مکان میں یہ اصول نافذ ہوگا؟ اگر کوئی شخص کرائے کے مکان میں رہتا آ رہا ہے اور وہ دعویٰ کرے کہ وہ مالک ہے، تو قبضے کی بنیاد پر ظاہر ہے کہ جو مکان مالک ہے اس کے پاس مکان کے ڈاکیومنٹس بھی ہوں گے، تو ڈاکیومنٹس فراہم کرنا ابھی بھی اسی کی ذمہ داری ہوگی، ورنہ وہ یہ کیسے ثابت کرے گا کہ مکان کے اندر جو شخص رہ رہا ہے وہ کرایہ دار ہے یا مالک ہے؟ کل جمعہ ہے، انشاءاللہ جمعہ کے موقع پر بھی یہ سلسلہ رہے گا، اسی لیے ہم نے 11:30 کا ٹائم رکھا ہے، تو 12:30 تک کہ ہم فارغ ہو جائیں۔ ویسے بھی اکثر کو جمعہ گھر پہ ہی پڑھنا ہے یا ظہر پڑھنی ہے۔ محمد حسن صاحب، کتاب اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو یہ کتاب کا نام آپ کو مل جائے گا۔ اس کتاب کا نام میں آپ کو بتا دوں، بلکہ ابھی یہ ہے کتاب کا ٹائٹل، Why There Is No God, Simple Responses to 20 Common Arguments for the Existence of God۔ اس کتاب کا لنک میں نہیں دے پاؤں گا، میرے پاس اویلیبل نہیں ہے، یہ کتاب کسی طریقے سے کسی صاحب نے میرے کمپیوٹر پر ڈاؤن لوڈ کر دی، اب اس کا لنک نہیں ہے، اور وہ بڑی مشکل سے ڈاؤن لوڈ ہوئی تھی، تو آپ اس کو اگر گوگل پر سرچ کر لیں ہو سکتا ہے مل جائے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن۔ تو آپ کے فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا، فیس بک کے اوپر آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، اور اگر کسی صاحب کے پاس میرا واٹس ایپ نمبر ہو تو واٹس ایپ سے بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ اس درس کو امپروو کیا جا سکے۔ موسٹ لائکلی یعنی ظن غالب یہ ہے کہ ہم یہ درس کل یوٹیوب پر کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرن۔ آپ ریاض صاحب، اگر آپ اس درس کو دوبارہ سن لیں شروع میں، تو میں نے آرمین نوابی کا تعارف کرا دیا ہے۔ اگر وہ یہ اصول نہ مانے تو ہم کیا اصول پیش کریں؟ دیکھیے، اس ہٹ دھرمی کا تو کوئی علاج نہیں ہے، یعنی اسی لیے ہم نے جو اصول پیش کیا ہے اس کی مثال ہم نے کورٹ سے دی ہے، کورٹ کی جو پروسیڈنگ ہے، عدالتی کارروائی۔ اب سامنے والا اگر اس اصول کو نہیں مانتا تو وہ دلیل دے کہ وہ کیوں نہیں مانتا، بغیر دلیل کے وہ ایک کہ نہیں میں نہیں مانتا ہوں، تو یہ تو ہٹ دھرمی ہے۔ تو جب وہ دلیل آئے گی تو یقیناً اس کے اوپر بھی ہم کلام کریں گے۔
اسمر اعظمی سوال کر رہے ہیں کہ مجھ سے ایک بندے نے سوال کیا تھا کہ اللہ جب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو پھر بہت سے لوگوں کی دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ ایک ملحدانہ سوال ہے۔ یہ اصل میں سامنے والے نے تسلیم یہ کر رکھا ہے، یہ مان کر چل رہا ہے کہ دعا کی قبولیت کا مطلب یہی ہے کہ جو دعا مانگی جا رہی ہے وہی ملے، حالانکہ دعا کی قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ دعا کی قبولیت کے بہت سارے مطلب ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو چیز مانگی جا رہی ہو اس سے بہتر ملے، ہو سکتا ہے کہ جو چیز مانگی جا رہی ہو وہی ملے لیکن صحیح وقت پر ملے، ہو سکتا ہے کہ جو چیز مانگی جا رہی ہو وہ نہ ملے، نہ صحیح وقت پر ملے بلکہ آخرت میں ثواب کی صورت میں اس کو ملے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب لوگ اپنے اعمال دیکھیں گے تو حیرت کریں گے کہ اتنے کام تو ہم نے کیے بھی نہیں تھے، تو جواب ہوگا کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو تمہاری قبول نہیں ہوئی ہیں، یہ اعمال کی اور اجر کی صورت میں پہاڑ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری دعا کوئی بھی دنیا کے اندر قبول نہ ہوتی۔ تو قبولیت دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مانگا جا رہا ہے وہ مل جائے، اس لیے یہ سوال لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے۔ میں سمجھا نہیں سید احمد صاحب آپ کے اس کامنٹ کا مقصد۔ برسبیل تسلیم بھی تو جواب دیں گے نا ان کے اعتراضات کا، یعنی جو ابھی تو ہم نے ان کے جو اعتراضات ہیں ان کا جائزہ لیا نہیں ہے، آگے جیسے چلیں گے تو جو ان کے اعتراضات ہوں گے ان کا جواب بھی دیا جائے گا۔ بہتر ہے، جزاکم اللہ خیرن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔